بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ الیکشن کے نتائج کا خوف، پی ڈی ایم شکست کے خوف سے راتوں رات آئین میں ترمیم کرنے لگ پڑی۔ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اپوزیشن میں کہتی تھی نیب اور پاکستان اکٹھا نہیں چل سکتا، نیب پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اسی پی ڈی ایم نے راتوں رات کے اندھیروں میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نیب قوانین میں ترمیم کر دی کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کے چیئرمین کا راستہ روکا جائے، اور خود نیب کو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ قرار دے رہے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان پی ڈی ایم، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں کھل کے دستوں گریبان ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کو پنجاب میں دھاندلی کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی بھی قیمت پر۔ آئی ایم ایف کے قرضہ ملنے سے یقیناً ایک اچھی خبر آئی پاکستان میں۔ ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی جو پاکستان کے لیے اچھی ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی، اس سے اچھی خبر ہے۔ لیکن کیا پاکستان آئی ایم ایف کے جو پیسے لیے تھے اس سال 30 ارب واپس کرنے ہیں، 23 ارب اور 3 ارب ڈالر لیے ہیں، کیا یہ واپس کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں معاشی ایکسپرٹ ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ سے نکلا ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے چیئرمین نے عوام کو ایک دفعہ پھر ان کی مبینہ گرفتاری اور ناجائز سزا کے پیش نظر پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے جبر، ظلم، زیادتی پی ٹی آئی کے مطابق چار دیواری پامال کی گئی ہے۔ اس خوف میں لوگ باہر نکل آئیں گے؟ کیا لوگ اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ ملک میں اعتزاز لطیف کھوسے کے مطابق کہ ملک اس وقت بے آئین ہے، اعتزاز احسن کے مطابق کہ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے۔ آئینی ماہرین کہتے ہیں ملک میں سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننا اور آئین کی تزویر جو آج ہو رہی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی 14 ماہ میں۔ کیا میں ایسے میں پاکستان کو معاشی تباہی سے نکال کر ترقی کے راستے پر ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کر کے شفاف الیکشن کو لوگ مانیں گے؟ یہ ایک چند سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں گھوم رہے ہیں، ان کا مختصر سا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو ناظرین، موجودہ جو پی ڈی ایم کی جماعت اور نگران حکومت اختیارات سے تجاوز کر کے جو 90 دن کے لیے آئے تھے، 150 دن ہو گئے ہیں، تو ان پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کا ہر قدم، ہر حکم غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ کیا غیر آئینی، غیر قانونی حکومت کے زیر سایہ ہونے والے الیکشن پوری دنیا اس پر سوالات اٹھائے گی؟ اگر پوری دنیا سوالات اٹھائے گی اور اس الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت جو چوچو کا مربع ہے، 8-10 جماعتیں بنا کے جیسے پی ڈی ایم بنایا گیا تھا اسی طرح مزید بنایا جاتا ہے، تو کیا وہ ملک میں استحکام لایا جا سکے گا؟ کیا حکومت تمام تر طاقت کے باوجود جو تحریک انصاف کو نیچے کرنا چاہ رہی تھی، اس کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو گیا، ایک بڑھتی ہوئی ایسی سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں میں موجود ہو، کیا اس کو نظر انداز کر کے الیکشن کو آگے چلایا جائے گا؟ یہ حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نہ تو نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کر پائی ہے اور نہ ہی یہ فیصلہ پی ڈی ایم کر پائی ہے کہ ہم نے الیکشن اکتوبر میں کرانے ہیں یا اگلے سال نومبر میں۔ ابھی محمد مالک اور مظہر عباس کے ساتھ میں ایک پروگرام کر رہا تھا، ان کا خیال ہے کہ انہیں یہ پروگرام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، جبکہ نہایت دور اندیش اور غیر جانبدار مظہر عباس کا خیال ہے کہ انہیں شفاف الیکشن نظر ہوتے ہوئے نہیں آتے۔ اور دوسری طرف محمد مالک کا بھی کہنا ہے، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہے، کہ پاکستان میں اس وقت آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے اور ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے طاقت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو
پی ڈی ایم کی جماعتیں مسلم لیگ نون ہو، ہائے پیپلز پارٹی ہو، ہائے مسلم لیگ نون ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، جب مولانا فضل الرحمان کو نیب نے طلب کیا تو انہوں نے کہا میں ان کو جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں اور احتجاج کروں گا۔ آصف علی زرداری نے کہا نیب کی جرت ہی نہیں میرے پاس آ سکے، اور نواز شریف نیب کے کیس کے ہوتے ہوئے ملک سے ایگریمنٹ کر کے جہاز سے اسپتال سے سیدھا چلے گئے، اور خود شاہدہ کار باسی مریم نواز صاحبہ اور پوری مسلم لیگ نون کہتی تھی پاکستان اور نیب کٹھا ساتھ نہیں چل سکتا، اس کو ختم کیا جائے، یہ انتقامی کارروائیوں کے کی جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے لیڈروں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، لیکن اب جب سے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اور تحریک انصاف کی ختم ہوئی ہے تو کم و بیشتر 90% تحریک انصاف کے لیڈر یا نیب کے نشانے پہ ہیں، یا اینٹی کرپشن کے نکالنے میں ہیں، یا پولیس کے، یا ایف آئی اے کے۔ کیا ایک ون سائیڈڈ الیکشن ملک میں سیاسی استحکام کی بجائے تباہی لائے گا؟ کیا جو پی ڈی ایم کی حکومت دعویٰ کرتی تھی کہ نیب پاکستان کی معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے، کیا وجہ ہوئی کہ راتوں رات جب صدر پاکستان عارف علوی حج کی ادائیگی کے لیے گئے تو چیئرمین سینٹ جو قائم مقام صدر تھے انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک ترمیمی ایکٹ نکالا اور راتوں رات اختیارات میں نیب کے چیئرمین کے اضافہ کر دیا، اور نیب قوانین میں ترمیم کر کے کہا کہ اب نیب جس شخص کو گرفتار کرے گی 14 دن کی بجائے 30 دن تک رکھ سکتی ہے۔ تو پہلے یہ نیب کے قوانین کو چیلنج کرتے تھے، نیب میں کیڑے نکال لی تھی پوری ٹیم، اب نیب کے کلمے پڑھ رہی ہے۔ کیا نیب کو ذاتی مفاد کے لیے ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو اور پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا اس سے عوام کی مشہور جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اور تو اور موجودہ پی ڈی ایم نے جو چیئرمین سابق نیب جسردار جوید اقبال پر سخت الزامات لگاتے تھے، اب موجودہ چیئرمین کو یہ بھی اختیار دے دیا ہے کہ اگر کوئی ملزم کیس چل رہا ہے اور وہ اس کے خیال میں اس کو وہم آ گیا ہے کہ ملزم تعاون نہیں کر رہا تو اس کے گرفتاری کے آرڈر دے سکتا ہے۔ یہ کولو فیل کا تضاد پی ڈی ایم کا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف تو کہتے تھے کہ نیب پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے، مخالفین کو کچلا جا رہا ہے، اب اسی نیب کے ذریعے سابق کپتان عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے ملٹری کورٹ کی بجائے ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے اور انہیں پابند کیا جائے کہ 30 دن میں فیصلہ کریں، لیکن عوام کا اس سے بالکل برعکس لگتا ہے۔ جو غیر جانبدار حلقے انہوں نے سروے کیا ہے، اگر صاف شفاف الیکشن کیے جاتے ہیں اور پاکستان میں ہوتا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں مشمول مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، تحریک انصاف سب کے کارکنوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتی ہے، کینڈیڈیٹ بننے کی اجازت دیتی ہے، جلسے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ووٹنگ دن میں گرفتاریاں نہیں کی جاتی، تو تحریک انصاف کو شکست دینا ناممکن ہے۔ ایسے میں پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ایک کارنر کر دیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے مبینہ اطلاع ہے کہ وہ جیل میں اور ان کے کسی کینڈیڈیٹ کو نہ بننے دیا جائے اور یک طرفہ الیکشن کرایا جائے، جسے آپ مبینہ طور پر سلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے میں ملکی استحکام آنا ناممکن ہوگا۔ پہلے ہی وکلا برادری اور تاجر سخت پریشان ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے بڑے بڑے انویسٹر ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان سے نہیں آ رہے۔ کیا ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے پورے ملک کی معاشی اور سفارتی اور سیاسی استحکام کو داؤ پہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ چیئرمین نیب جو خود پی ڈی ایم کے دور میں لگائے گئے تھے، آفتاب سلطان، انہوں نے کہا تھا مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ لوگوں پر نجائز مقدمہ درج کروں، جھوٹے مقدمہ درج کروں، انہیں سزا کو، تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور موجودہ چیئرمین نیب پی ٹی آئی کے مطابق حکومت کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک جو اچھی خبر تھی، بالآخر بہت تاخیر کی، نومبر میں یہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جانی چاہیے تھی، اور آئی ایم ایف نے ہمیں $3 ارب اضافی قرضہ دینا تھا، وہ نومبر کی بجائے جولائی میں ہوا، اور لیکن اس سے برعکس بہتر ہے کہ اس کے نتائج یہ آئے کہ ڈالر میں کچھ کمی ہوئی، اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا، لیکن یہ وقتی طور پر کمی لگتی ہے۔ لیکن اسی طرح ڈاکٹر فاروق سلیم جو معاشی ایکسپرٹ ہے، انہوں نے کہا اسی سال ہم نے $25 ارب واپس کرنے ہیں، جو بظاہر مشکل ہے۔
حکومت معاشی فیصلے سیاسی طور پر کرتے ہیں، اسی لیے سیاست میں نقصان ہے۔ ملک کو معاشی اکانومی کو بہتر چلانے کے لیے اکانومی کے ایکسپرٹ لانے ہوں گے اور منشیوں سے جان چھڑانا ہوگا۔ ناظرین، اس طرح فاروق سلیم نے یہ کہا ہے کہ ملک اس وقت ڈیفالٹ کے خطرے سے نکلا ہے، خطرہ موجود ہے، ٹلا ہے، ختم نہیں ہوا، اس کے لیے بہتری ہوگی۔ اور دوسری طرف IMF نے جو شرائط رکھی ہے، مزید بجلی کی قیمت میں 8 روپے اضافہ اور پیٹرول کی لیوی میں 55 سے 45 روپے اضافہ، جو عوام اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی ملک میں بے روزگاری اور لاقانونی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ اگر حکومت نے انہیں قید کر کے تحریک انصاف کے لوگوں کو الیکشن میں جانے کی اجازت نہ دی تو پوری دنیا اس الیکشن کو نہیں مانے گی، اور اس کا ایک ہی تقاضا ہے ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی میری ہے، پاکستان کی عدلیہ بھی میری ہے، میں تمام لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے NRO کرپشن پہ دینے کے، لیکن صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ دوسری طرف PDM کے بعض لیڈر بڑھ کے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اسی لیے اسمبلی میں ایکٹ کے تحت ترمیم کی گئی کہ فار ایور سزا جو نواز شریف کو دی گئی تھی 5 سال کی سزا ہے، لیکن وہ ستمبر سے پہلے نہیں آئیں گے کیونکہ ستمبر میں عمر تا بندیال تبدیل ہو رہے ہیں۔ آنے والے دن کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف زیادہ میکرو لیول پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام ہر حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے تیار ہے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سیاسی جماعتوں کو بیٹھنے کا مشورہ دیا ہے، جسے PDM نے رد کر دیا ہے، اور ابھی تک نگران وزیر اعظم کے نام پر سخت اختلافات پائے جا رہے ہیں PDM کی۔ اور کیا اس کا فیصلہ کبھی امکان ہے کہ جولائی کے آخری ہفتے میں جا کے ہوگا، جس پہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان اگر ایک نام پر متفق ہوتے ہیں، نہیں تو کسی ایک ایسے آدمی کا قرعہ اندازی ہوگی جو ایک اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں۔ آنے والا جولائی کا مہینہ پاکستان کی سیاست کے مستقبل کا تعین کرے گا کہ وہ پرامن راستے کی طرف جائیں گے یا سیاسی عدم استحکام دوبارہ ملک کی معاشی پہیے کو چلنے میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔